الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلوات عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك دوما وتمتعه فيها تبديلا برحمتك ورحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات
خون کے آنسو ہوتا ہوگا کہ میں اتنا تو مجبور ہوں کہ میرے اپنے بھی مجھے دیکھنے کی اجازت نہیں رہتی۔ امام حسن عسکری علیہ السلام، جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ 28 سال عمر ہے، عالم شباب ہے، لیکن قصور کیا ہے؟ فرزند زہرا ہے، قصور کیا ہے؟ فرزند رسول ہے، جانشین مصطفیٰ ہے، دین مصطفیٰ کا محافظ ہے۔ دشمن نے ہر حربہ استعمال کیا، اور آپ کا زمانہ جن ظالم عباسی حکمرانوں کے دور میں گزرتا ہے ان میں متوکل جیسا ملعون بھی موجود ہے، جس نے زائرین حسین پہ اتنی پابندیاں لگائیں، جرمانے عائد کیے، ہاتھ کاٹ کے اجازت دی، ہاتھوں سے کام پڑا تو گردنیں کاٹتی۔ امام علی نقی علیہ السلام، امام حسن عسکری علیہ السلام، دونوں باپ بیٹا، خبریں پہنچتی ہیں، کیا دل پہ گزرتی ہوگی کہ امام بہتر جانتا ہے کہ آج ہمارے فلاں مومن کا ہاتھ اس لیے کاٹ دیا گیا کہ وہ ہمارے دادا حسین کی زیارت کے لیے جا رہا ہے، آج فلاں مومن کو اس لیے قتل کر دیا گیا کہ اس کے بدلے دوسرا جا کے زیارت کر رہا ہے۔ لیکن وہ دور ایسا تھا عزیزان گرامی، اگرچہ زیارت امام حسین علیہ السلام سنت مؤکدہ ہے، اور معصومین فرماتے ہیں کہ ہمارے شیعوں پر ہمارا یہ حق ہے کہ وہ ہماری زیارت کو آئیں، لیکن اگر جان کا خطرہ ہو تو مستحب کو ترک کیا جا سکتا ہے۔ لیکن بسا اوقات مستحب عمل بھی اتنی اہمیت اختیار کر جاتا ہے کہ ائمہ معصومین نے جاننے کے باوجود اپنے جد امجد کے زائرین کو زیارت سے روکا نہیں بلکہ شوق دلایا۔ کیوں؟ اس وقت اگر وہ زائر اپنی جان کا نذرانہ پیش نہ کرتے تو آج ہمیں محمد و آل محمد کا کوئی پتہ نہ چلتا۔ ان میں سے ہر زائر کی قربانی جو ہے اس کا نتیجہ ہے کہ آج لاکھوں کروڑوں انسان جو ہیں وہ در اہل بیت پر حاضری دیتے ہیں۔ امام علی نقی علیہ السلام زندان میں گئے، جو زائر بیٹھے ہیں بعض نے وہ زندان دیکھے ہوں گے سامرہ کے، کہ 100 سیڑھیاں اتر کے نیچے تہہ میں جانا پڑتا ہے، اب بھی دائیں بائیں خاردار قسم کے نوکیلے پتھر ہے، یا انسان ریڑھیوں کے بل سیدھا تو قد کے ساتھ جا نہیں سکتا، تھوڑا سا دائیں بائیں ہو جائے تو وہ نوکیلے پتھر انسان کو چیر کے رکھ دیتے ہیں۔ پھر اس تاریخ زندان میں جہاں امام قید رہے کوئی روشنی نہیں ہے، کوئی ہوا کا گزر نہیں پتا چلتا تھا کہ سورج طلوع ہوا ہے یا غروب ہوا ہے۔ اگر کچھ پانی روٹی پہنچانا ہوتا تو اوپر سے سناک تھا، وہ رسی کے ذریعے نیچے لٹکا کے اوپر سے بند کر دیا جاتا تھا۔ اتنے بدترین حالات میں اتنے مصائب و آلام کا سامنا کرنا، دشمن نے معلوم کرنے کی کوشش کی۔ 2-3 روایتیں ہیں کہ ایک مرتبہ ملعون مولا کو ساتھ لے کے اس فوجی چھاونی میں گیا، یہ میرا لشکر ہے، شاید امام دیکھ کے ڈر جائے۔ ایک روایت میں ہے کہ ہر فوجی سے کہا کہ ایک مٹھی پٹی ڈالتے جاؤ، پہاڑ بن گیا، یہ میرا لشکر ہے۔ جب اس نے یہ کہا تو امام نے فرمایا تیرا لشکر تو کچھ بھی نہیں ہے۔ کہتے یہ کیا؟ کہ میرے لشکر کا تو کوئی مقابلہ نہیں کر سکا، تیرے پاس بھی لشکر ہے؟ ہاں ہے۔
اللہ کے پابند ہیں کہ تم بھی دکھاؤ تمہارا لشکر کیا ہے. تو جب امام نے اپنا لشکر دکھایا، دیکھا مشرق سے مغرب تک فرشتوں کی صف مسلح، امر امام کیا ہے، انتظار کر رہی ہیں کہ ذرا حکم دیں اور ان کو اڑا کر رکھ دیں. یہ ہزاروں صفوں پر مشتمل لشکر جب دیکھا تو اسی نسبت سے ایک روایت کے مطابق آپ کا نام عسکری پڑ گیا، لشکر والا، فوجیوں والا. یہ بھی روایت ہے کہ کیونکہ وہ چھاونی تھی، وہاں آپ تشریف فرما تھے، قید تھے. اب چونکہ دین اسلام کو بچانا مقصود تھا، شیعوں کو تو تلاش کیا جاتا تھا کہ ڈھونڈا جائے کون کہاں ہے کہاں نہیں ہے، اور بہترین ذریعہ یہی تھا کہ جو امام سے ملنے آئے پتہ چل جاتا تھا. تو امام نے اپنے چند خاص معتمد افراد کو منتخب کیا. کس طرح وہ ملتے تھے، کس طرح پیام رسانی ہوتی تھی، کس طرح مومنین کے مسائل کو لیا جاتا تھا. وہ جا کر ملک میں علاقوں میں مومنین کی دادرسی کرتے، واپس آ کر امام حسن عسکری علیہ السلام کو خبر دیتے. تو انتہائی رازداری کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ یہ سلسلہ چلتا رہا. لیکن ظالم پریشان تھا کہ یہ پیغام رسانی کیسے ہو رہی. یہ جو آج ہمیں حکم ہوتا ہے کہ ہم فقہا کی تقلید کریں، یہ امام حسن عسکری علیہ السلام کا حکم تھا. کیونکہ ہر شیعہ کا ہم تک پہنچنا ممکن نہیں ہے، وگرنہ اس کی جان خطرے میں پڑ جائے گی. لہذا اپنے خواص میں سے امام زمان علیہ السلام نے تو 4 نائب جو ہیں وہ نامینیٹ کیے، یہ نام ان کے لکھے ہوئے ہیں سب کے حالات. امام حسن عسکری علیہ السلام کا یہ فرمان ہے کہ اما الفقہاء مطیعا لامر مولا سائلا لنفسہ مطیعا لامر مولا مخالفا لہواه. ساری شرائط بیان کر دی کہ ہمارے شیعوں جب آپ کے ہم تک رسائی نہیں ہے تو ہمارے وہ فقہاء، فقیہ کی جمع ہے، فقیہ اس عالم کو کہتے ہیں جو قرآن و سنت پر مکمل عبور رکھتا ہو اور قرآن و سنت کی روشنی میں حکم شرعی کو استنباط کر کے اجتہاد کر کے آپ کو بتا سکے. کیونکہ اسرائیلیوں نے بہت سی جھوٹی حدیثیں بنا کے کتابوں میں ڈالی. اب انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ معصوم یہ کہہ رہی ہے، یہ کہہ رہی ہے. تو ایک پورا چیپٹر، ایک پورا باب جو ہے اب تو علماء نے تحقیق کر کے بہت سی کتابوں سے وہ ان کا کریکٹر بھی ہونا چاہیے، ان کا کردار بھی ہونا چاہیے. مولا کیسے ہو؟ ایک شخص پڑھا لکھا ہے، ساری کتابیں جانتا ہے، سب کچھ، لیکن کردار نہیں، اس کے علم کا کوئی اعتبار نہیں. فرمایا مطیعا لامر مولا ہو، عالم ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اپنے مولا اللہ تعالی، رسول اللہ، ائمہ معصومین کے احکام کا پابند بھی ہو. مخالفا لہوا ہو، خواہشات نفس کی مخالفت کرنے والا ہو. شیطان کا حکایت کہ یہ کرو، مخالفت کر نہیں، حکم خدا کے سامنے سب کچھ کرو. یہ نہیں ہے کہ باطل کے پیچھے چل پڑے. تو یہ سارے اوصاف جو امام نے بیان فرمائے، یہ امام حسن عسکری علیہ السلام کا حکم تھا. حکم دے رہے فللعوام ان یقلدوا. اس قسم کے ہمارے فقہاء جو ہیں جو ان شرائط کے حامل ہیں کہ قرآن و سنت پر انہیں مکمل عبور ہے، استنباط و اجتہاد پر وہ قدرت رکھتے ہیں، اللہ کے احکام، اللہ کے رسول کے احکام، معصومین کے فرامین کے مطیع و فرما بردار ہیں، اپنی خواہشات نفس کی مخالفت کرتے ہیں، شیطان کے شر سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں. عوام پر واجب ہے کہ وہ ان کی تقلید کریں. جہاں میں عرض کرتا چلوں
استعمال ہوتا ہے، ایک لفظ تقلید استعمال ہوتا ہے، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ شیعہ مکتب فکر میں بیعت صرف اور صرف امام معصوم کی ہوتی ہے، غیر معصوم کی بیعت نہیں۔ بیعت کے معنی اپنے آپ کو بیچ دینا۔ جب آپ ایک چیز بیچ دیتے ہیں کسی کو تو اس چیز کو اس کا مکمل اختیار ہو جاتا ہے، وہ اس چیز کا کنٹرول مکمل اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے۔ تو جب ہم کسی کی بیعت کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جان، مال، عزت، ناموس سب کا مالک ہو گیا۔ تو بیعت یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یا ان کے بعد ائمہ معصومین علیہ السلام کی بیعت ہے۔ تقلید سے برعکس ہے، سے ہٹ کر تقلید کے معنی یہ ہے کہ احکام شریعت، کیونکہ یہ معصومین تو خود ان کا اٹھنا بیٹھنا بولنا چلنا پھرنا شریعت ہے نا جی، خود عینی شریعت ہے۔ ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم ان کا کردار دیکھ کر ان کے فرامین کو، ان کے اقوال کو سامنے رکھ کے سمجھیں کہ دین کیا ہے۔ اب ہر ایک کا کام نہیں ہے، تو اس لیے مخصوص کر دیا گیا کہ ایسے افراد کی طرف رجوع کرو، فرجعوا الی رواة حدیثنا، جو ہمارے فرامین کو بیان کرتے ہیں سمجھتے ان کی طرف رجوع کرنا، اس سے مرجع لیا گیا۔ تو لہذا فقہاء کی طرف ہمیں اس لیے موڑا گیا کہ ان کی تقلید کرنی ہے، جو حکم شریع و بتائے اس پہ عمل کریں، بیعت نہیں کریں۔ تو امام حسن عسکری علیہ السلام کا یہ فرمان ان حالات کے تناظر میں لوگوں کو ذہنی طور پر یہ تیار کر رہا تھا کہ دیکھو ایسے حالات آنے والے ہیں کہ تمہاری رسائی ہم تک ناممکن ہو جائے گی، لیکن دینی احکام پر عمل پیرا رہنا تو واجبات میں، فرائض میں، قرآن و شریعت پر عمل کرنا تو ترک نہیں ہوگا۔ ہم نے جتنی قربانیاں دی ہیں دین اسلام کے لیے دی ہیں، اس کی سربلندی کے لیے دی ہیں، لیکن یہ ظالم نہیں چاہتے کہ دین محمدی جو ہے وہ اس کائنات میں غالب آئے۔ ہم ان کے نمائندے ہیں لیکن ہمیں قید و بند میں ڈال دیا جاتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود زندانوں میں پہرے داروں کو بھیجا جاتا، سپاہیوں کو بھیجا جاتا، ان پر سختی کرو۔ جب چند دن کے بعد دیکھتے تو وہ پہرے دار ہوگا اذیت پہنچانے کے لیے بھیجے جا رہے ہیں، لوگ مسلح بات پہ نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ پوچھا گیا تھا تمہیں تو بھیجا گیا تھا کہ اس قیدی پہ تشدد کرو۔ ہم تشدد کیسے کریں؟ وہ تو ہر وقت مصلی پہ ہے، نماز میں ہے، سجدے میں ہے، رکوع میں ہے، سجدے میں۔ ہم تو اس کا کردار دیکھ کے خود شرمندہ ہو گئے کہ ہم اتنے گنہگار۔ لہذا ہم نے توبہ کر کے ہم نے بھی مصلی بچھایا اور اللہ کے ہاں عبادت کرنا شروع کر دیا۔ تو اتنا عظیم کردار ہوتا تھا معصومین کا کہ وہ قاتل، وہ ظالم آ کر آپ کا کردار دیکھ کے اپنی سیرت کو، اپنے کردار کو اسلام کے سانچے میں ڈال دیتے تھے۔ تو لذا عزیزان گرامی، امام حسن عسکری علیہ السلام جہاں تک ان نائبین کا تعلق تھا، ان نمائندوں کا تعلق تھا، ایک نیا تعارف پیش کر رہے تھے کہ ایسا وقت آنے والا ہے کہ جس میں تمہارے لیے مشکلات ہوگی، لہذا تمہیں علماء کی طرف رجوع کرنا۔ علماء کی بھی شرائط بتا دی، خالی کتابیں پڑھ لینے والا عالم نہیں ہے، جس طرح حضرت امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہماری نگاہوں میں عالم وہ ہے جو علوم محمد و آل محمد کو سیکھے اور اس پر عمل کرے۔ بے عمل عالم نہیں، پڑھا لکھا کہہ سکتے ہیں اس کو۔ تو یہاں کردار کو سب سے پہلے رکھا گیا کہ ان کا کردار کتنا عظیم ہے۔ ایسا گرامی، لیکن ظاہر ہے کہ کبھی نہ کبھی کوئی جاسوس کیونکہ 24 گھنٹے ہم تو بنی امیہ کے مظالم پوری طرح بیان نہیں کرتے، بیان کرتے ہیں تو الٹا FIR کٹ جاتی ہیں۔ ہماری انتظامیہ کی جہالت کا عالم تو یہ ہے کہ یزیدیت مرد آباد لکھنے پر بھی FIR کاٹی جا رہی ہے، حسینیت زندہ باد لکھنے پر بھی، بولنے پر بھی FIR کاٹے جا رہی ہے۔ تو اس جاہل عوام میں یا جاہل حکام میں
کیسے خیر کی توقع رکھ سکتے ہیں کہ انہیں کچھ پتہ ہی نہیں کہ کس کے ساتھ ہمیں محبت ہونی چاہیے، کس کے ساتھ ہمیں دشمنی ہونی چاہیے؟ تو حسینیت زندہ باد لکھنے پر بھی FIR کاٹی جا رہی ہے اور یزیدیت مرد آباد کہنے پر بھی FIR کاٹی جا رہی ہے۔ تو یہ حالات بدلتے رہتے ہیں، کبھی کبھی ایسے نمونے آتے رہتے ہیں۔ یہی صورتحال تھی عباسیوں کے دور میں۔ ہم نے عباسیوں کے دور کو نہیں دیکھا، ہم نے تو ہارون رشید، امام رشید خلیفہ بڑے نیک تھے، بڑے علم پرست تھے اور بڑے جناب یہ تھے اور علماء کے قدردان تھے۔ ذرا ان کی کرتوت پڑھ کے دیکھو کہ ان کو خلیفہ کہنا ہی شرم آتی ہے۔ یہ لفظ خلافت کا وہ مذاق بنایا گیا، وہ اس کو ذلیل کیا گیا کہ انسان پریشان ہو جاتا۔ آل محمد سے صرف یہی ڈر تھا کہ ان کا کردار اتنا عظیم ہے کہ لوگ آپ کا کردار دیکھ کے خدا کے دربار میں جھک جاتے تھے۔ باقی حصہ جو ہے وہ شہر بدری میں گزرا، وہ بھی ہر وقت ظالموں کی نگرانی میں، لیکن اس کے باوجود لوگوں کے ساتھ آپ کا برتاؤ اتنا عظیم تھا کہ آج جب ان کا جنازہ اٹھ رہا تھا تو پورا سامرہ ان کے جنازے میں شامل تھا۔ بازار بند کر دیے لوگوں نے، حکومت مجبور ہو گئی، ایوان حکومت کو بند کر دیا گیا کہ اتنا عظیم شخص، اور یہ مشہور کرنے کی کوشش کی گئی کہ طبیعی موت مرے، لیکن معصوم کا فرمان ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی ایسا دنیا سے نہیں گیا، یا اسے قتل کیا گیا تلوار سے یا اسے زہر سے۔ کربلا تک تو تلوار سے دشمن قتل کرتا رہا، علی کو تلوار سے قتل کیا، حسن کو زہر سے قتل کیا، حسین کو تلواروں سے قتل کیا، لیکن کربلا کے بعد پھر کسی کو بنی ہاشم کے مقابلے میں تلوار اٹھانے کی ضرورت نہیں ہوئی۔ سمجھ چکے تھے کہ ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ بنی عباسی اور امیہ کا جب اختلاف اور ٹکراؤ شروع ہوا تو ان دنوں میں امام صادق اور امام باقر علیہ السلام کو تعلیم و تربیت کا موقع ملا۔ ایک شخص آ کے امام صادق علیہ السلام سے کہتا ہے کہ آپ کے اباء تو بہت بڑے تلوار کے دھنی، تیر انداز، نشانہ باز، یہ چیز آپ یہ چیز جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ تو آپ ہر وقت درس و تدریس میں پڑھنے پڑھانے تو قریب ایک نوجوان تیر کمان لیے کھڑا تھا، گھاگر دکھائی، نشانہ بنائی، ایک تیر چلایا، دوسرا تیر اس کی پشت میں، تیسرا اس کی پشت میں، چوتھا اس کی پشت میں، جب پے در پے 5 تیر ایک تیسرے کی پشت میں پمست ہوتے گئے تو پاؤں پہ گر کے کہتا ہے مولا مجھے علم نہیں تھا کہ آپ اتنا تیر انداز ہو گئے۔ فرمایا تو نے ہمیں پہچانا نہیں، کائنات کی ہر خوبی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی۔ جتنے کمالات خدا نے خلق کیے ہیں اس کا وارث ہمیں بنایا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم تیر کمان رکھ دیا، تیر کمان تو ہمارا شغل نہیں ہے، ہم تو معلم بن کے آئے تھے انسانیت کی تربیت کے لیے۔ یہ تو ان دنیا کے ظالموں نے مجبور کر دیا کہ ہم مقابلے میں تلوار اٹھا گئے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ان چیزوں کو جانتے نہیں۔ لیکن ان دونوں اماموں نے جو تعلیم و تربیت کے حوالے سے کام کیا، آج دنیا معترف ہے کہ اگر پوری کائنات پہ صرف امام جعفر صادق علیہ السلام پر ریسرچ کی گئی تو کہا گیا کہ پوری کائنات میں اگر کوئی بہت بڑی عقل کا مالک ہے تو صادق آل محمد، مغز متفکر جہاں، یعنی دنیا کا کوئی مسئلہ
جاننا چاہیں امام صادق علیہ السلام کے فرمان سے آپ کو مل جائے. وہ ہمارے دوست ہے کم میں موجود ہے، ان کے والد بہت بڑے عالم تھے، کاظم کشمیری بہت ہو گئے، اللہ کے درجات بلند فرمائے. تو میں کم میں گیا تو ایک بزرگ عالم کے پاس بیٹھا تھا، مختلف حالات کی بات چل رہی تھی، تو وہ صاحب بھی میری باتیں سن رہے تھے. تو جب فارغ ہوئے تو دوڑتا ہوں میرے پیچھے آیا، نوجوان عالم تھا، سید تھا، کہ میں آپ کو ایک کتاب دینا چاہتا ہوں. دیکھ بڑی مہربانی. کہنے لگا میرے والد نے اور ہم نے یہ عہد کیا کہ ہم امام جعفر صادق علیہ السلام کے فرامین کو ایک کتاب میں جمع کریں. کہنے لگا ہم نے 20 جلدوں پر مشتمل فرامین اکٹھے کی، 20 جلدیں بنی. اب چھاپنے کے لیے پیسے نہیں تھے. ہم ایک عالم بزرگوار آیت اللہ سید شاہ وسیم نجفی کے پاس گئے کہ حضور یہ ہم نے کوشش کی اور یہ 20 جلدیں ہیں جس میں صرف اور صرف امام جعفر صادق علیہ السلام کے فرامین ہیں، ہم ان کو چھاپنا چاہتے ہیں. انہوں نے فرمایا یہ تو بہت تھوڑے ہیں، کم از کم 40 جلدیں ہونی چاہیے. ہم پریشان ہو گئے، ہم نے تو 20 بڑی مشکل سے بنائی اور یہ 40. خیر ہم آدھا کر کے آ گئے. کہنے لگے اس وقت 65 جلدیں چھپ چکی ہیں جس میں صرف امام جعفر صادق علیہ السلام کے فرامین ہیں. 65 جلدیں پڑھی ہے میرے پاس میرے دفتر میں. کہنے لگے ہم نے یہ 65 جلدیں ملائیشیا بھیجی ہے ایک مدرسے کو. اس مدرسے کے جتنے محتمم تھے وہ جعفری سید تھے، اہل سنت. اب جب انہوں نے وہ 65 جلدیں کتاب پڑھی تو آپس میں کہتے ہیں یار ہمارے جد امجد کی اتنے فرامین، ان کے علوم کا اتنا بڑا خزانہ ہمارے باپ کا ہمارے پاس موجود ہے، ہم ادھر ادھر منہ مار رہے ہیں. تو پورا مدرسہ جو ہے اس نے اپنا مسلک تبدیل کر لیا، وہ جعفری ہو گئے جی. اور وہ سید بزرگوار جس نے کتاب لکھی تھی، بڑا عجیب واقعہ، اس کا بہرحال ادھر نہیں کہنا چاہتا. تو کہنے کا مقصد یہ کہ ایک امام کے فرامین جو سارے پھر بھی جمع نہیں ہو سکے 65 جلدوں پر لکھے جا کے چھپ چکے ہیں اور ابھی وہ لکھ رہے ہیں. تو یہ امام کو جب موقع ملا، باقیوں کو تو موقع نہیں ملا، زندانوں میں رہے. یہ دین ہم تک بہت قربانیوں کے بعد پہنچا، بڑی مشکل کے بعد پہنچا. ہمیں اس کی قدر نہیں ہے عزیزان گرامی. اب دیکھیے امام حسن عسکری علیہ السلام 28 سال، ذرا سوچیے، تصور کیجیے، عین عالم شباب ہے اور ان میں سے میں 17 سال بتا رہا ہوں تو وہ زندان میں تھے. باقی کتنی زندگی ٹوٹل 6 سال ان کا یا 5 سال بنتے ہیں امامت کے. لیکن اس کے باوجود اس بدترین ماحول میں امام نے ہمیں زندہ رہنا سکھایا کہ اگر بدترین دشمنوں کے اندر بھی رہنا پڑے تو کس طرح زندگی بسر کرنی. خاص طور پر میں سمجھتا ہوں کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی زندگی ہم پاکستان کے شیعوں کے لیے، دنیا کے لیے ایک نمونہ عمل ہے برداشت کا. اگر کوئی ہمارا مخالف ہے تو بسم اللہ، ٹھیک ہے، اسے حق کے اختلاف ہے، لیکن میرا نظریہ، میرا عقیدہ، میرا اپنا عقیدہ ہے، کوئی مجھے مجبور نہیں کر سکتا کہ میں اپنا نظریہ عقیدہ چھوڑ دوں. بات کر رہی دلیل سے کہ اہل بیت کا مذہب تو دلیل کا مذہب. تو لذا یاد رکھیے امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنی زندگی میں نائبین مقرر فرما کے ہمیں یہ پیغام دیا کہ اگر ہم تک رسائی نہ ہو سکے تو ہمارے فقہاء کا دروازہ کھٹکھٹانا. پھر فرمایا الراد علیہ کا راد علینا، جس نے ان کی بات کو ٹھکرایا اس نے گویا ہماری بات کو ٹھکرایا. آج پھر دنیا کوشش کر رہی ہے کہ علماء سے دور کیا جائے، علماء کی کردار کشی کی جاتی، ان پہ الزام اور تہمتیں لگائی جاتی. ایک عام مومن پر اگر کوئی الزام لگائے نا، عام مومن پر، تو رسول اللہ فرماتے ہیں الزام لگانے والا اس وقت تک اس دنیا
دنیا سے نہیں جائے گا. بے شک گھر کے 7ویں کمرے میں بیٹھا ہو جب تک اللہ تعالیٰ اس مومن کی توہین کا بدلہ لے کے اس کو ذلیل و رسوا نہ کرے. اس لیے ایک دوسرے کا احترام کرنا سیکھو. امام نے اس بدترین ماحول میں ایسا رویہ اختیار کیا کہ ہزاروں لوگ آپ کے قریب بیٹھے. اور یہی وجہ ہے کہ جب امام زمان علیہ السلام کی ولادت میں اس کو بھی پوشیدہ رکھا جاتا ہے اور اس کو تشبیہ دی جاتی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کہ جس طرح فرعونیوں نے فرعون کے حکم سے بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرنا شروع کر دیا تھا کہ موسیٰ دنیا میں نہ آئے. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کو پوشیدہ رکھا. عین شب ولادت پتہ چلا کہ جناب موسیٰ دنیا میں آ گئے. پھر عین ہی امام زمان علیہ السلام کی ولادت جو اس کو بھی پوشیدہ رکھا گیا. جناب نرجس خاتون کے معمولی خاتون نہیں تھی، کیسر روم کی پوتی تھی. دو جو طاقت تھی اس وقت دنیا میں، ایک ایران اور ایک روم. روم کا جو سربراہ تھا وہ کیسر کہلاتا تھا، ایران کا کسرا کہلاتا تھا. یہ کیسر اور کسرا سے تاریخیں بھری پڑی. اس کیسر روم کی پوتی امام حسن عسکری علیہ السلام کی زوجہ، امام زمان علیہ السلام کی والدہ گرامی. ان کے کمالات ہیں، ان کے معجزات ہیں. ایت اللہ سید تقی شیرازی سامارا جاتے ہیں، پتہ چلا سامارا میں طاعون کا مرض پھیلا ہوا ہے، لوگ دھڑا دھڑ مر رہے ہیں، لاشیں دفن کرنے والا کوئی نہیں، سڑکوں پہ لاشیں پڑی. تو علماء کو بلایا، فرمایا کہ مجھے ولی فقیہ مانتے ہیں کہ کیوں نہیں، میرا حکم اس کی اطاعت واجب سمجھتے ہو یا نہیں؟ کہا کیوں نہیں. پھر میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ زیارت عاشورہ پڑھ کے امام زمان علیہ السلام کی والدہ کی خدمت میں ہدیہ کیجئے اور دعا کیجئے کہ پروردگار امام زمانہ کی والدہ نرجس خاتون کے صدقہ میں ہمیں اس تعاون کے مرض سے نجات عطا فرما. ادھر ان لوگوں نے زیارت عاشورہ پڑھنا شروع کر دی، ادھر شیعوں کی اموات بند ہو گئی. اس طرح بند ہوئی کہ اہل سنت کو پتہ چل گیا کہ شیعہ کوئی نہیں مر رہا. تو کسی نے پوچھ لیا یار تم نے کیا کیا ہے کہ کوئی بھی شیعہ جو ہے وہ تعاون سے نہیں مر رہا؟ تو کہا بات ایک ہے راز کی، اگر تم بھی اس پہ عمل کرو تو تم بھی بچ سکتے ہو. مر رہے ہیں اس سے بڑھ کر آؤ کیا ہوگا؟ جو کہو گے کرنے تو تیار ہے، جب تم نے کیا تم بچ گئے تو ہم کیوں نہ بچے؟ کہا کہ ہمارے مجتہد نے، ہمارے فقیہ نے، ہمارے عالم نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت عاشورہ پڑھ کے امام زمان علیہ السلام کی والدہ جناب امام حسن عسکری کی زوجہ کو ہدیہ کیجئے، دعا کیجئے. سارے اہل سنت نے بھی زیارت عاشورہ پڑھنا شروع کر دی. نتیجہ پورا سامارا تعاون سے پاک ہو گئے. تخت و تاج کو ٹھکرا کے آئی تھی نرجس خاتون. جب حق مہر کے بارے میں پوچھا تو امام علی دہلوی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ مال دنیا چاہیے یا دنیا و آخرت کی پوس عادت چاہیے جو آج تک کسی کو نصیب نہیں ہوئی. تو بی بی عرض کرتی ہے مولا اگر مجھے مال دنیا چاہیے ہوتا تو میں اقتدار کو کھو کر مار کے آتی. میں تو سب طرف چھوڑ کے آئی ہوں، مجھے تو دنیا آخرت کی سرداری چاہیے. تو فرمایا پھر اللہ تجھے وہ بیٹا عطا کرے گا کہ جس کی حاکمیت پوری کائنات پہ ہوگی. اور آج اسی نرجس خاتون کا بیٹا امام حسن عسکری کا بیٹا ہمارا حاکم ہے، ہمارا امام ہے، ہمارا اولی الامر ہے، جن کی معرفت ہم پر واجب ہے، جن کی اطاعت ہم پر واجب ہے.
وہ ہر وقت ہمیں دیکھتے بھی ہیں ہمارے اعمال کے ناظرین میں. خود فرماتے ہیں اگر ہم نہ ہوتے تو زمانہ تو میں زندہ نہ رہنے دیتا. تو لذا ایک جنہ گرامی درخواست ہے میری, ہر روز زیادہ نہیں, بڑے آپ مصروف ہوں گے, 5 منٹ 10 منٹ 14 منٹ آدھ گھنٹہ اپنے امام زمانہ سے باتیں کر لیا کرو. مانتے ہو نا وہ زندہ ہیں, مانتے ہو نا وہ موجود ہیں, انہی کے وجود مقدس کے صدقے میں یہ سب کچھ باقی ہے. سورج کے ساتھ تشبیہ دی گئی ان کو, جس طرح سورج اپنے پرائے سب پہ چمکتا ہے نا, وہ بھی پوری کائنات کے لیے رحمت ہے. ان کے وجود سے اپنے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں, پرائے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں. تو ہر روز ان سے باتیں چلتے ہوئے بیٹھتے ہوئے. تو ایسا گرامی خود سوچیے کتنے بدترین ماحول میں امام زمانہ علیہ السلام نے زندگی گزاری. ولادت بازارت ہوئی, چند خواص کو بتایا, 5 سال تک ان کو پوشیدہ رکھا کہ ظالم یہ چاہتے تھے کہ اس حجت خدا کو قتل کر دیا جائے, لیکن جس کو خدا بچانا چاہے اس کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتے. فرعون قتل کرنا چاہتا تھا موسیٰ کو, فرعون کے گھر میں موسیٰ کو پروان چڑھا کے بتا دیا کہ جس کو ہم بچانا چاہیں اسے کوئی ختم نہیں کر سکتا. آج بھی سامرہ میں شہر مترون موجود ہے کہ جب کبھی عباسی جاسوس آتے تو امام زمان علیہ السلام کو وہاں وہ مقام غیبت بھی موجود ہے. ایسا گرامی دشمن تو باتیں کرتا ہے, کرنے دو. وہ پیدا ہو چکے ہیں, 15 شعبان کو جشن میلاد مناتے ہیں, اس وقت کائنات میں موجود ہیں. آج وہی امام 5 سال کی عمر میں یتیم ہو رہا ہے. 5 سال کی عمر. ہم سے کہتے تم جلوس کیوں نکالتے ہو, کیا دلیل ہے؟ سڑکوں پہ کیوں آتے ہو, کیا دلیل ہے؟ تو سب سے بڑی دلیل تو ہمارے لیے امام تقی علیہ السلام کا اپنے بابا امام رضا علیہ السلام کی شہادت پہ خراسان کے مومنوں کے ساتھ سڑک پہ کھلو کے اپنے بابا کے خام میں ماتم کرنا, گریبان چاک کرنا سنت امام ہے. اور دوسری سب سے بڑی دلیل امام حسن عسکری علیہ السلام, جن کو زہر ظلم سے شہید کیا گیا. چشم تصور میں لائیے 28 سال کا نوجوان, زہرا کا رخت جگر ہو, جرم صرف یہ ہو کہ وہ رسول زادہ دین کا محافظ ہے. حکومتیں ڈر رہی تھی اس کے کردار سے, 24 گھنٹے جو ان کی نگرانی میں تھا, لیکن دنیا ان کے کردار سے اتنا متاثر تھی کہ تاریخ گواہ ہے کہ سامرہ میں اس سے بڑا جنازہ آج تک کسی کا نہیں ہوا جتنا امام حسن عسکری علیہ السلام. ایسا نگرانی آج ہم امام حسن عسکری کا تابوت اٹھاتے اس لیے کہ جب بھی کسی بہن کا بھائی مارا جائے تو بہنوں کا انتظار کیا جاتا ہے, قریبی رشتہ داروں کا انتظار کیا جاتا ہے کہ فلاں ملک سے وہ آ رہا. لیکن آل محمد کی مظلومیت یہ تھی کہ سب کچھ ہونے کے باوجود ان کے جنازے تنہا اٹھتے رہے. اسی لیے تو ہم اس حسرت کو دل میں لیے ہوئے یہ جنازے اٹھاتے ہیں. امام حسن عسکری علیہ السلام کو زہر دے دیا گیا, کئی دن زہر سے تڑپتے رہے. بالآخر ایک مرتبہ خاندان بنی ہاشم کے گھروں سے
وا محمدا وا علیہ وا حسن وا حسین. آج بھی سامرا سے دوستوں کے فون آ رہے تھے کہ ہم سامرا میں مولا کے دربار میں خوش نصیب ہیں کہ آپ اس وقت وہاں. یہ وہ امام ہے کہ جس کا جنازہ بڑی شان و شوکت سے اٹھایا گیا. دیوان حکومت اس لیے بند کر دیے گئے کہ دشمن یہ بتانا چاہتا تھا کہ میں قاتل نہیں ہوں. قتل کو چھپانا چاہتا تھا. پورا سامرا آپ کے جنازے میں شامل تھا محبت عقیدت اور آپ کے کردار کو دیکھ کر. لیکن خود سوچئے باہر کے لوگ جتنے بھی آ جائیں اگر میت کے وارث کو لاش کے قریب نہ آنے دیا جائے تو اس کے دل پہ کیا گزرتی ہوگا. عزیزانو امام زمانہ تو حالات کی وجہ سے مجبور تھے. خاموشی سے آئے گریبان چاک کیا ہوا تھا, سر میں خاک ڈالے ہوئے تھے اور آگے اپنے بابا کے جنازے پہ کھڑے ہو جاتے. خود سوچو ایک ہی بیٹا تھا, 5 سال کی عمر تھی. کیونکہ امام کی نماز جنازہ امام ہی پڑھاتے ہیں. خاموشی سے آئے گریبان چاک کیے ہوئے بابا پہ ماتم کر رہے ہیں. جنازہ پڑھا کے فوراً غائب ہو جاتے ہیں, اس لیے کہ دشمن طاق میں تھا کہ ان کو شہید کر دیا جائے. پھر بھی حسن عسکری کا جنازہ اٹھانے کے لیے بیٹا ساتھ شامل نہیں. خود امام زمانہ سے پوچھی ان کے دل پہ کیا گزری ہوگی کہ بابا کا جنازے کو کندھا نہ دے سکے ہوں گے. لیکن حسن عسکری تو پھر بھی خوش نصیب ہو, تیرا جنازہ اٹھایا تو گیا. سامرا سے کربلا کوئی زیادہ دور رہی. حسین مظلوم کا کوئی جنازہ اٹھانے والا نہیں تھا. عزیزانو غریب کا جنازہ اٹھایا گیا. سامرا میں وا حسنا وا حسنا وا حسینا کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں. پورا سامرا میں کوہرام بپا ہے. اگر کوئی جنازے میں نہیں ہے تو 5 سال کا بیٹا موجود نہیں ہے, بہنیں موجود نہیں ہیں, رشتہ دار موجود نہیں ہیں, گھر میں دفن کر دیے گئے. آج بھی وہ مظلوم امام ہے. خدا کی قسم لوگ سامرا جاتے ہیں تو بہت شاذ و نادر کوئی ہوگا ظاہر جو وہاں رات گزارتا ہوگا, مگر رات کر زیارت کر کے فوراً واپس آ جاتا ہے. آج امام حسن عسکری کا جنازہ عزادر و آہد فرصت امام زمانہ کو ان کی یتیمی کا. آج امام زمانہ یتیم ہو رہے ہیں, آج حجت خدا یتیم ہو رہے ہیں. آج امام زمانہ تنہا اپنے بابا کا جنازہ